نواز شریف کے واپس نہ آنے کی صورت میں شہباز شریف کے بطور ضامن گرفتاری کے سوال پر یاسمین راشد نے کہا کہ ان کی گرفتاری کا فیصلہ محکمہ داخلہ کو کرنا ہے۔ اس سوال پر کیا نواز شریف لندن میں علاج کروا رہے ہیں یا سیر سپاٹے کر رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ یہاں پر ڈاکٹرز نے انہیں جو دوائیاں دی تھیں لگتا ہے ان کا اچھا اثر ہوا ہے، اور جس طرح وہ لندن میں سیر سپاٹا کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، اس لیے اب انہیں وطن واپس آ جانا چاہیے۔ گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن کی سڑک پر بیٹے کے ساتھ چہل قدمی کی ایک نئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس پر حکومتی حلقوں کی جانب سے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر چلے گئے، انہیں واپس لانا ضروری ہو گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق بھی بعض حکومتی وزراء نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، تاہم وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں جعل سازی کی تردید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام تر نمونے موجود ہیں، جو چاہے جا کر ٹیسٹ کروا لے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو گائناکولوجسٹ ہیں، انہوں نے فواد چودھری کو کہا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہ انہیں کیا پتا ہو۔ بہرحال نواز شریف کی رپورٹس کے نمونے یہاں پر موجود ہیں، حکومت کیا ان کے ٹیسٹ کروائے گی، لیکن حکومت نے ایک اور سٹیپ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب حکومت مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کرے گی۔ کل کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ کے اجلاس کے اندر دو بڑے فیصلے کیے گئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے انٹرنیشنل ٹریٹیز اور جو ایکسٹریڈیشن لاز ہیں، یعنی کہ جو دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں قیدیوں کے یا پھر جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو تبادلے کے، اس کے اوپر غور کیا جائے گا۔ اور دوسرا، جس نے نواز شریف کو یہاں سے بھیجنے کے لیے انڈرٹیکنگ دیا، یعنی کہ حلف نامہ دیا، وہ ہیں شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ حلف نامہ دیا تھا جس میں یہ واضح لکھا تھا کہ ان کی رپورٹس بھی ہر پیریوڈک، یعنی کہ ہر پیریڈز کے بعد جب ان کی رپورٹس آئیں گی تو وہ حکومت کو اور رجسٹرار آف دس ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ کو یہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ وہ بھی اب تک پرووائڈ نہیں کی گئی، نہ ہی حکومت کو، جو حکومت نے یہاں پر کمیٹی بنائی تھی پنجاب حکومت نے، ان کو کسی قسم کی کوئی رپورٹ پرووائڈ کی۔ پھر آ گیا کووڈ، اس کے بعد نواز شریف کی تصویر وائرل ہوئی اور اس کے بعد حکومت پھر سے ایکٹیو ہو گئی، اور اب حکومت کہہ رہی ہے نواز شریف کو واپس لانا ہے، وہ خود واپس آ جائیں، اور اگر نہیں آئیں گے تو ان کو پھر واپس لانا پڑے گا۔ اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب، ان کو نااہل کروانے کے لیے حکومت ایکٹیو ہو چکی ہے۔ کیا حکومت قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی شہباز شریف صاحب کے خلاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ آج فیاض الحسن چوہان پنجاب کے وزیر انفارمیشن نے کہا کہ بیرون ملک روانگی کے لیے شہباز شریف کی جانب سے جمع کرائے جانے والے حلف نامے کی تفصیلات وہ سامنے لے آئے۔ انہوں نے تحریری بیان میں کہا کہ شہباز شریف نے تحریری بیان میں کہا کہ وہ نواز شریف کے صحت یاب ہونے پر وطن واپس پاکستان لانے کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ شہباز شریف نے حلف نامے میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف صحت مند ہونے کے باوجود واپس نہ آئیں تو وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ فزیشن سے تصدیق کر سکے گی۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی جانب سے جمع کرایا جانے والا حلف نامہ بھی سامنے آ گیا، جس میں نواز شریف نے کہا کہ وہ 4 ہفتے یا جتنی جلدی ممکن ہو سکے ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد پاکستان آنے کے پابند ہوں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اگر نواز شریف نہ آئے تو شہباز شریف نااہل ہونے کی تیاری کر لیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وفاقی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اجلاس میں نواز شریف کو لندن سے واپس لانے کے لیے 2 آپشنز پر غور کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ کو نواز شریف کو واپسی اور گارنٹر یعنی شہباز شریف کے خلاف کارروائی کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا، اور کابینہ نے نواز شریف کی گارنٹی دینے پر شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عدالت سے استدعا کی جائے گی کہ شہباز شریف سے گارنٹی کا اعتراف کرایا جائے، جس کے بعد شہباز شریف کی نااہلی کی استدعا کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانیہ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ برطانیہ سے استدعا کی جائے گی کہ نواز شریف مفرور ملزم ہیں یا انہیں وطن واپس بھیجا جائے، لہٰذا انہیں اب پاکستان بھیجا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی گارنٹی پر ہی نواز شریف بیرون ملک گئے۔ شہباز شریف یہاں سیاست اور بڑے بھائی لندن میں گھوم پھر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مشیر احتساب شہزاد اکبر اور وفاقی وزیر فروغ نسیم کو قانونی کارروائی کا ٹاسک سونپ دیا،
اور دونوں وزراء آئندہ 2 روز میں وزیر اعظم کو پیش رفت اور قانونی لاہ عمل سے آگاہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم 19 نومبر 2019 سے علاج کی غرض سے اس وقت لندن کے اندر مقیم ہیں۔ ان کی واپسی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل بنی پڑی ہے۔ حکومت کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی دوبارہ طلبی یعنی وطن واپسی اور نواز شریف کی وہاں پر موجود ہو کر تصویریں اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا اور پھر جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں متحرک ہونا حکومت کو ایک آنکھ نہیں بارہا۔ اب حکومت ان کو واپس لانے کے لیے اپنے وفاقی وزراء کو ٹاسک سونپ رہی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کو نااہل کروانے کے لیے حکومت اس وقت بہت زیادہ آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے، اور دوسری جانب وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہیں، وہ بھی ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں جو اپنے لوگوں کو بھی چبھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک طرف یاسمین راشد صاحبہ سے تحقیقات کرنے کی بات کر دی، انہوں نے پھر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان وزراء نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس یعنی لندن جانا چاہیے، ان کو جانے دینا چاہیے، میں تو اس حق میں پہلے بھی نہیں تھا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف فراڈ کر کے بیرون ملک گئے، لہٰذا جس عدالت نے نواز شریف کو باہر بھیجا وہ شہباز شریف سے جواب طلب کرے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ میری بات مانتے تو نواز شریف کو جانے ہی نہ دیتے، اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نواز شریف فراڈ کر کے بیرون ملک گئے، لہٰذا جس عدالت نے نواز شریف کو باہر بھیجا وہ شہباز شریف سے اب جواب طلب کرے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے نواز شریف کے معاملے میں تاخیر ہوئی، ان کی واپسی پر لاہ عمل فروغ نسیم اور شہزاد اکبر بنائیں گے۔ نواز شریف سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، صرف جو پیسے باہر گئے وہ واپس آنے چاہیے۔ کابینہ نے نواز شریف کے لندن جانے سے قبل کہا تھا کہ 2.7 ارب روپے کی گارنٹی رکھی جائے، پہلے کیس میں نواز شریف 2.7 بلین واپس کر دیں، پھر چاہے لندن جائیں۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ ڈاکٹر نے نواز شریف کی رپورٹس کی بنیاد پر باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، مسئلہ ڈاکٹرز کا نہیں، مسئلہ رپورٹ کا ہے کہ وہ کیسے بنی، لہٰذا لیکن اب تو نواز شریف ٹھیک ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز اتنی اہم تھوڑی ہیں کہ انہیں کابینہ میں زیر بحث لایا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے میں ایک ہی آدمی سنجیدہ ہے اور وہ ہے فضل الرحمان۔ جب سے مولانا فضل الرحمان کی دہاڑی بند ہوئی ہے وہ ہر دروازے پر جلسہ لے کر پہنچ جاتے ہیں، کوئی آدمی مولانا اور ان کے گروپ کا لیڈر بننے کو تیار نہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ 2 سال مزید صبر کر لیں، اب بھی وہ نوجوان ہیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ چاروں صوبوں میں گورننس کے مسائل وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہیں، وزیر اعلیٰ اگر نیند سے نہیں جاگے تو پاکستان کا بہت نقصان ہوگا، صوبوں میں جو خرچ کیا گیا کوئی ان سے حساب تو لے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف سے نکلنا پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، اپوزیشن کی اپنی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان ایف اے ٹی ایف میں گیا، پاکستان سے پیسے کمائیں اور باہر بھیج دیں اور کوئی پوچھے بھی نہ، یہ ممکن اب نہیں۔ اپوزیشن سنجیدگی کا مظاہرہ کرے کیونکہ یہ قوانین پاکستان کے لیے نہایت اہم ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ اور اگر نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، جس طرح ان کو بھیجنے کے لیے وزراء کی رائے ڈیوائیڈڈ تھی، اب نواز شریف جو باہر سے بیٹھ کر متحرک ہیں اور اگر وہ دوبارہ پاکستان میں آ جاتے ہیں اور وہ زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں تو پھر تمام تر جو کابینہ کے وزراء ہیں کیا ان کی رائے دوبارہ ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی؟ رانا مبشر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ رانا صاحب، آپ اس ساری فضا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف باہر گئے، وزراء کی رائے ڈیوائیڈڈ تھی، اس کے بعد نواز شریف باہر جا کر کچھ بھیجتے نہیں ہیں، 10 ماہ تقریباً خاموشی ہوتی ہے، اچانک وہ متحرک ہوتے ہیں، حکومت متحرک ہو جاتی ہے، وزیر اعظم کو یاد آ جاتا ہے۔ اب جب نواز شریف کو واپس لانا ہے تو وفاقی وزیر فواد چودھری اور یاسمین راشد وہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اگر نواز شریف کو واپس لانا اور شہباز شریف کو نااہل کروانا ہے، یہ سب آپ کو ممکن لگ رہا ہے یا پھر یہ سیاسی اسٹنٹ ہے کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ نواز شریف باہر سے بیٹھ کے متحرک ہو رہے ہیں اور حکومت کچھ کر نہیں رہی؟ دیکھیں، بڑا آبویس تھا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا تو عدالت کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو جا کے اگلی عدالت میں یا بڑی عدالت میں حکومت پلی لے سکتی تھی، وہاں پہ رکاوٹ پیدا کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا سارے ٹی وی چینلز پہ صبح سے لے کے شام تک ایک یہاں پہ ایک چکر چل رہا ہوتا تھا کہ پلیٹلیٹس میاں نواز شریف کے اوپر چلے گئے، نیچے چلے گئے، درمیان میں آ گئے، مطلب یہ ایک سارا ڈرامہ چلتا رہا اور یہ بڑا عرصہ تک چلتا رہا، ٹھیک ہے جی۔
میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خاموشی ہو جاتی ہے مریم بی بی کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے خاموشی ہو جاتی ہے. اچانک جناب مریم بی بی کو جب بلایا جاتا ہے نیب کی عدالت میں وہاں پہ کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں، وہاں پہ جناب پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے. سو سینیریو چینج ہو جاتا ہے. جب سینیریو چینج ہوتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی یا نہیں کی، اس کے کوئی شواہد ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ بہت خبر کرم تھی کہ انہوں نے مولانا صاحب سے بات کی. اور مولانا صاحب نے بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا جی کہ صرف اس بار بات چیت سے کام نہیں چلے گا، ایک ریٹن ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. میاں نواز شریف صاحب کو کہا انہوں نے مولانا صاحب نے کہ ریٹن ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. اب اس ریٹن ایگریمنٹ کئی ہوئے ہیں یہاں پہ، کئی وہاں پہ جناب شیلف کر دیے گئے، ڈسٹ بن میں پھینک دیے گئے، ان کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ میاں نواز شریف صاحب سے ریٹن ایگریمنٹ ہو تو پھر مولانا صاحب باہر نکلے اور آگے آئے. لیکن میرا نہیں خیال، ٹو بی ویری آنےسٹ، کہ جو اپوزیشن ہے متحرک ہے، نمبر ون نہیں ہے. نمبر دو، میاں نواز شریف کو واپس آپ لانے کی باتیں کر رہے ہیں، یا ایون فار دیٹ میٹر کیبنٹ بھی بات کر رہی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے. میرا نہیں خیال، آپ ایک اسحاق ڈار کو تو ابھی تک لا نہیں سکے، ٹھیک. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار جو ہے وہ تو واپس آ نہیں سکا، اس کو تو لایا جا نہیں سکا. اب میاں نواز شریف کی وہ تو ایک فائنانس منسٹر تھا یار، اس کو آپ واپس لے کے نہیں آئے، ٹھیک ہے، وہ واپس آ نہیں سکا. پچھلے 1 سال سے ہم یہ کہانیاں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اسپیشل ایئر کرافٹ اڑتا ہے، وہ جا کے جناب اسحاق ڈار کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتا ہے. آپ آج تک اس کو تو واپس لا نہیں سکے. اب میاں نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا اس کو کیسے واپس لے کے آئیں گے؟ مجھے لیگلی ایک بات بتا دیں، لیگلی میں سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بانڈ تھا جو شہباز شریف صاحب نے جمع کرایا تھا، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جناب کہ میں اپنے بھائی کی جناب ایشورنس دیتا ہوں کہ یہ علاج کرا کے 8 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے. نہیں آئے. وہ بانڈ کدھر ہے؟ وہ بانڈ کدھر ہے یار؟ وہ ٹھیک. بانڈ دکھائیں نا، وہ بانڈ عدالت میں دکھائیں کہ جو عدالت کو انہوں نے جناب وہاں پہ جناب ایشورٹی دی تھی وہ بانڈ کہاں گیا؟ سو دیر از ان چیزوں کو یہ سب مجھے میڈیا ہائپ اور پریشر ٹیکٹکس نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسحاق ڈار کو لا نہیں سکے، آپ جناب کسی اور کو وہاں سے واپس کبھی لا نہیں سکے، آپ نواز شریف کو لانے واپس چل پڑے. نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس ہیپننگ. دس از پارٹ آف دا ڈیل. یہ گئے تھے اور انہوں نے خاموش رہنا تھا، مریم بی بی نے خاموش رہنا تھا، نواز شریف نے خاموش رہنا تھا ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے، اور اس کی ایشورنس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی. وہ نہیں خاموشی ٹوٹی، وہ خاموشی کا روزہ ٹوٹا تو پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک. دیٹس اٹ، سمپل، پیریڈ. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، آپ بھی ابھی ڈیل کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ ان سے بڑی شاعری بھی بڑی سنتے ہیں، شیخ رشید صاحب، وہ بھی ڈیل کی بات کرتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے آج کہا کہ وزیر اعظم کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ نواز شریف ان کے ہاتھ سے نکل گئے. یعنی آپ کی وفاقی حکومت ہو، پنجاب کی آپ کی حکومت ہو، آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں. اگر ڈیل ہے تو پھر آپ دکھ کیوں ہے؟ یا پھر ڈیل کسی اور کے ساتھ ہوئی تو چلے گئے تو اب وزیر اعظم کو دکھ ہے؟ سر دیکھیں، then again I'll be very honest and straightforward about this thing. ڈیل کس کے ساتھ ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے ریزنز تھے. میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت جس وقت انہیں بھیجا گیا اس وقت ان کی طبیعت خراب تھی. ٹھیک ہے جی، ان کی طبیعت خراب تھی اور ان کی طبیعت میاں نواز شریف صاحب کی بہت زیادہ خراب تھی. ٹھیک ہے نا. ایک انسانی جو طبیعت ہے یا صحت ہے اس کے بارے میں you cannot predict 100% that اس طرح یہ کوئی خدا نخواستہ کل کو مس ہیپ نہ ہو جائے. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس سے پہلے ان کی بیگم صاحبہ جو ہے، ان کی نواز شریف صاحب کی بیگم جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اور پچھلی دفعہ جب مشرف حکومت میں تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک ایج دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کو ایک سہولت دی گئی. ٹھیک ہے، اور میاں نواز شریف صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں. یہ تو ہو گئی ایک سائڈ، ٹھیک ہے نا جی. دوسری سائڈ یہ میاں نواز شریف صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے چاہے مشرف کا دور ہو چاہے یہ دور ہو، وہ آرام سے کوئی نہ کوئی ریزن لے کے یا کوئی نہ کوئی وجوہات بتا کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں.
آپ کے سامنے ہے، جدہ بھی گئے، ایسے ہی آپ کے سامنے ہے، یہاں سے بھی چلے گئے. ٹھیک. تو ان کی اس چیز میں ایکسپرٹیز ہے. کیوں ہے ایکسپرٹیز؟ انہوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے، انہوں نے اس ملک میں لوگوں کو oblige کیا ہے، انہوں نے اس ملک میں لوگوں کا خیال رکھا ہے، اور آج بھی ہر جگہ پہ ان کے چاہنے والے موجود ہیں. ٹھیک. سو اٹ ورکس بوتھ ویز. اچھا، تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں مشرف کے ساتھ بھی وہ چلے گئے، پھر وہ واپس آئے، سی او ڈی کیا، اس کے بعد دوبارہ وہ وزیر اعظم بھی بن گئے، وہ سارا ٹینیور ایک طرف. ان کی سیاست کو جانے سے اور واپس آنے سے ہمیں لگتا نہیں کہ نقصان ہوا ہو، لیکن اس کا جو احتساب کا پورا نیریٹو تھا تحریک انصاف کا، وہ فواد چودھری بارہا کہہ چکے ہیں کہ نقصان ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے نقصان ہوگا ان کا وہاں پر رہنا، اور اگر یہ واپس نہیں لائے، کیونکہ ان کو تو نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ان کی تو پہلے بھی 2000 سے لے کر 2013 تک یہی روش رہی، 2008 تک. نقصان دیکھیں، نقصان میں اوور آل پرسپیکٹو میں بات کروں گا اکاؤنٹیبلٹی کی. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس میں پچھلے 1-1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اندر اگر نیٹ ریزلٹ نہیں نکلیں گے، حتمی نتائج نہیں نکلیں گے. ایک ایک کیس لے لیں، آپ انڈیویجول کا ایک ایک کیس لے لیں. اگر ایک ایک کیس میں اگر نتائج نہیں نکلتے، اینڈ ریزلٹ نہیں نکلتا، جو الزامات لگے ہوئے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے، تو وہ لوگ جو اسپیشلی سیاستدان جن لوگوں پہ الزامات ثابت نہیں ہوئے یا نہیں ہو پا رہے، وہ لوگ ہیرو بنیں گے. میں پچھلے 1.5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ لوگ ہیرو بنتے جائیں گے، اور اس وقت حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ انہیں ہیرو بننے سے روک سکے. نمبر 1. نمبر 2, دا پوائنٹ از کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے یا کر رہے ہیں آپ، تو اس کا نیٹ ریزلٹ آپ کو اب نکالنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، جیسے بھی نکالنے پڑے وہ نکالنے پڑیں گے آپ کو. اگر نہیں نیٹ ریزلٹ نکلیں گے آج بھی، تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اٹھنا شروع ہو چکا ہے، اور مزید اٹھ جائے گا. سو مزید اگر اٹھ گیا اکاؤنٹیبلٹی سے ان کا اعتبار لوگوں کا، عوام کا، تو پھر کیا نکلے گا؟ پھر یہ نکلے گا کہ جو نعرہ لگا کے پی ٹی آئی حکومت اس گورنمنٹ میں آئی تھی، گورنمنٹ بنی تھی اس کی، یا اس نے حکومت لی تھی، اس نعرہ، وہ بیسک نعرہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو ایک سچویشن بن جائے گی حکومت کے لیے، اور ان کو نیٹ ریزلٹس نکالنے پڑیں گے. نیٹ ریزلٹس نہیں نکل سکتے، مت پکڑیں. اگر پکے پیروں پہ نہیں ہے کیس، مت پکڑیں. پکے پیروں پہ نہیں آپ کسی کو ثابت کر سکتے الزام، مت اس کو پکڑیں، اس کے قریب بھی مت جائے. دس از مائی ٹیک آن دس ون، دس از ہاؤ آئی ٹیک اٹ. ٹھیک سر، لاسٹ میں اسی سے جڑتا ہوا سوال، سٹوری تو ہماری نیکسٹ ہے، لیکن آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، نواز شریف تو چلو الگ معاملہ ہے، وہ مخالف ہے، لیکن کچھ حلیف دوست بھی ہیں جو جہانگیر ترین، آج جس طرح نثار عباسی کی رپورٹ اور میڈیا کے بھی ڈسکس ہوتا رہا کہ سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان نے ان کے خلاف اور تقریباً مزید 22 افراد کے خلاف تحقیقات کا دائرہ ان کے اپنے اثاثوں کے حوالے سے جو ہے توسیع کر دیا ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، جو بڑا مشکل ہے، لیٹس سی اگر ہو جاتا ہے اور وہ بھی باہر ہیں، وہ بھی نہیں آتے، تو یہ اور ایک مشکل نہیں آ جائے گی؟ یا کیا کرے گا، کیا اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی، بالخصوص عمران خان کی حوالے سے آپ کی نظر؟ دیکھیں، ایک چیز ذرا دیکھ لیں، میں کسی انڈیویجول کی بات فی الحال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں ایک چیز ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پرسیپشن یا ایک چیز کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے لوگ ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں، ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، کوشش. ٹھیک ہے، سو اگر اس کو وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ اگر ہمارے لوگ ہیں تو ہم بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ کسی نہ کسی ایشو میں انوالو ہے تو ہم بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اپوزیشن کو تو انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، اور وہ کسی حد تک دیکھیں، علیم خان آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، علیم خان کے علاوہ اور کئی لوگ آپ کے سامنے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر تھے. آپ کئی وزراء ایسے ہیں، میرے خیال میں پروبیبلی 1.5-2 درجن کے قریب وزراء لوگ تھے پی ٹی آئی کے، ناٹ وزراء، لوگ تھے پی ٹی آئی کی جو کے پی کے سے انہوں نے خود فارغ کیے جن پہ الزامات تھے. سو پی ٹی آئی کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس کریٹ کرے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے عوام کو کہ جناب چاہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، اگر کسی پہ الزام ثابت ہوتا ہے یا اس پہ الزام لگتا بھی ہے، ثابت ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو نکال دیتے ہیں.
یا اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ جا کے نیب میں جا کے اپنے وہاں پہ جو تحقیقات ہیں اس میں شامل ہو جاؤ. سو یہ ایک چینجنگ ٹرینڈ ہے. دس از اے چینجنگ ٹرینڈ, اور یہ ٹرینڈ چینج کیا ہے پی ٹی آئی نے. آپ پاسٹ میں چلے جائیں, آپ کو پاسٹ میں اس قسم کے کوئی ایگزامپلس, کوئی ڈیئرنگ ایگزامپلس مجھے نہیں نظر آتے. چاہے کسی بھی حکومت کا آپ ایگزامپل لے لیں, چاہے پیپلز پارٹی لے لیں, چاہے نون لیگ لے لیں, لیکن وہاں پہ مجھے اس قسم کے کوئی ایگزامپل نظر نہیں آتے جہاں پہ اپنی ہی حکومت میں جناب اپنے ہی بندوں کو یا تو فارغ کر دیا ہو, وزارتوں سے فارغ کر دیا ہو, یا انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کہا ہو کہ جا کے نیب میں جو انویسٹیگیشن ہے اس کو فیس کریں. یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں. جہاں پہ صحیح بات ہے وہ ہمیں صحیح بات میں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. وہ صحیح کیا ہے, غلط ہے, صحیح ہو رہا ہے کام, غلط ہو رہا ہے, اس کی ڈیٹیل میں میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وہ نیٹی گریٹیز میں اگر ہم جائیں گے تو وہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پلس پوائنٹس بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور مائنس پوائنٹس بھی ہیں. بٹ دین اگین پی ٹی آئی کی حکومت نے یا عمران خان نے ایک ٹرینڈ تو بنا دیا نا, ایک ٹرینڈ تو لے کے آ گئی سامنے. سٹنگ چیف منسٹر آپ کا پیشیاں بھگت رہا ہے, ٹھیک ہے, نیب میں پنجاب کا سٹنگ چیف منسٹر جو بھی ہے, غلط ہے صحیح ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ پیشیاں بھگت رہا ہے. آج سے پہلے کوئی سٹنگ چیف منسٹر نیب کے دفتر میں گیا نہیں گیا. سو دے آر چینجنگ ٹرینڈ. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے یا عمران خان جو ہے وہ ٹرینڈ بھی چینج کر رہا ہے ساتھ ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از 100% رائٹ. 100% پوری دنیا میں نہیں ہوتی ایسی کوئی چیز, یا جس کو کہا جائے کہ 100% ساری دنیا میں کوئی چیز ٹھیک ہوگی, نہیں ہوتی, پوری دنیا میں نہیں ہوتی. اسٹیبلشڈ اکانومیز جو ہے یا بہت اسٹرانگ سے اسٹرانگ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے اس میں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ کے ملک میں وہ ایک ٹرینڈ بنا رہا ہے عمران خان, اتنا کریڈٹ اس کو ضرور جاتا ہے. تو اتنا کریڈٹ ہمیں ضرور دینا چاہیے کہ سٹنگ چیف منسٹر جو ہے وہ آپ کے جناب پیش ہونا شروع ہوں گے نیب کی انویسٹیگیشن میں. بہت شکریہ رانا مبشر صاحب, سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹاپ اسٹوری میں شامل کریں گے چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے تو جہانگیر ترین کے حوالے سے جو آج انصار عباسی کی رپورٹ اور ان کا اب سٹیٹس کیا ہے اور حکومت کیا کرے گی, بریک کے بعد بات کریں گے. ایف آئی اے اور سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن آف پاکستان کی اگر بات کر لی جائے تو وہ جو جہانگیر ترین ہیں ان کے معلوم اور نامعلوم اثاثوں کی تحقیقات میں اس وقت مصروف ہیں, اور اس حوالے سے مزید بات بھی ہو رہی ہے. اور اس عمل کے دوران انہوں نے ایسے تمام سرکاری اور نجی اداروں سے رابطہ بھی کیا ہے. سیکیورٹی ایکسچینج کے حوالے سے جس کے پاس جہانگیر ترین کی دولت اور کاروبار کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس حوالے سے آج جے کے ٹی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ کے الزام کے تحت تقریباً 19 جو حکام ہیں ان کے نجی اداروں کو باضابطہ طور پر نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. نوٹس جاری کرتے ہوئے شوگر کمیشن 2020 کی انکوائری رپورٹ کو مد نظر بھی رکھا گیا ہے, اور اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے جو معلومات طلب کی گئی ہیں ان میں تقریباً جے کے ٹی اور ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی ممکنہ طور پر ہر طرح کی ملکیت بھی شامل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد میں ان کے اہل خانہ اور اہم ملازمین بھی شامل ہیں, اور ان سے زیادہ تر نوٹسز میں جے کے ٹی سے وابستہ 22 افراد اور کمپنیز کا بھی ذکر ہے. ایف آئی اے ایس ای سی پی نے تمام بینک اکاؤنٹس, شیئر جو جائیدادیں ہیں اور کمپنیز اور ان کا تمام ریکارڈ, آمدنی اور ویلتھ ٹیکس کے ریٹرنز, آؤٹ جو اس کے علاوہ ڈور ریمیٹنس ہیں, فکسڈ ڈپازٹ ہے, کریڈٹ کارڈز ہے, رننگ فائنانس ہے, لاکرز کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. یہ تمام تر چیزیں اس وقت اس کے اندر شامل ہیں. جن 22 افراد اور کمپنیز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے انصار عباسی کی دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق ان میں جہانگیر ترین, علی خان ترین, اس کے علاوہ مسز آمینہ ترین, مریم ترین سیٹھی, اور اس کے علاوہ مہر ترین, سحر خان ترین, پرنسلی جیٹس, اس کے علاوہ یونیورسل برادرز اینڈ ٹریڈرز, الکریم انٹرنیشنل ٹریولز, محمد ردیق, مقصود احمد مالہی, ولید فاروقی, رانا نسیم, سید احمد محمود, سید مصطفیٰ محمود, حسن منیب, السراج ویلفیئر, اس کے علاوہ رانا عزیر نعیم, بلال جبار, سجاد احمد فخری اور عامر وارث شامل ہیں. یہ تمام تر وہ کمپنیز اور تمام تر لوگ ہیں جن کے حوالے سے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج
جو ہے اور اس کے علاوہ FIA مزید تحقیقات کرے گی۔ اس کے علاوہ چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ڈائریکٹر جنرل LDA، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر رحیم جار خان، ڈپٹی کمشنر لاہور، اس کے علاوہ منتظم بحریہ ٹاؤن کراچی اور منتظم بحریہ ٹاؤن لاہور سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں آنے والی حد نجی یا کوپریٹو ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہیں ان میں 22 افراد اور کمپنیز کے نام پر موجود ملکیت کی تفصیلات کو پیش کریں۔ 17 اگست کو انہیں بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سیکشن 25 کے تحت مذکورہ بالا افراد کمپنیز کی ملکیت میں آنے والی غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف کمشنر لاج ٹیکس پیئر یونین لاہور سے بھی کہا گیا کہ ان 22 افراد یا کمپنیز کے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرنز اور ویلتھ ٹیکس کے گوشواروں کی تفصیلات پیش کریں۔ اسٹیٹ بینک سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان افراد یا کمپنی سے جڑی آؤٹ ورڈ فورن ریمیٹنس ہے اس کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں جو انہوں نے پاکستان میں قائم کسی کمرشل بینک یا SBP میں رجسٹرڈ کسی ایکسچینج کمپنی کے ذریعے رکھی گئی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آج جو انصار عباسی صاحب ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق۔ اس کے علاوہ مزید اس رپورٹ کے اندر یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر جنرل فائنانس مانیٹرنگ یونٹ سے کہا گیا کہ وہ مشکوک لین دین کے حوالے سے تمام ممکنہ STRs کی تفصیلات پیش کریں جو 2010 سے لے کر اب تک کی ہوں اور جن کا تعلق JWD شوگر ملز، FT مینگو فارمز اور اس کے علاوہ فاروقی پلب ملز، JK فارمنگ سسٹم لمیٹڈ، جہانگیر ترین، علی خان ترین، اس کے علاوہ محمد رفیق، مہر ترین، سحر ترین، رانا نسیم، مقصود اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں۔ اور اس کا اب جو یہاں پر مرحلہ آ گیا ہے، جس طرح ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کیا جہانگیر ترین کے خلاف دوبارہ ایکشن لیا جائے گا، کیا جہانگیر ترین اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی ان کو بھی واپس لا کر اگر یہ تمام تر چیزیں تفصیلات مانگی جاتی ہیں اور یہ جو تمام تر انکوائریز ہیں اس کا کوئی حتمی نتیجہ پہنچتا ہے تو پھر کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹاپ اسٹار میں ایک چھوٹی سی بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یا اس سے روابط بڑھانے کے لیے مائک پومپیو اور دیگر مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن کیوں ایکسپٹ نہیں ہو رہا؟ بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں۔ پیچھے بھائی یہ پرومپٹر کو کچھ ہو گیا، سسٹم کو کچھ ہو گیا، اب چلا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ پھر ہٹ گیا؟ نہیں اب چلا ہے۔ ایک منٹ بس یار، یہ ضائع ہو گیا یار۔ یار یہ کیوں نہیں چل رہا یار؟ یہ اس کو کوئی مسئلہ ہوا پڑا سسٹم کو، اس کو نا یہ IT سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے امریکی سیکرٹری خارجہ پر واضح کیا کہ ان کے پاس اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اسرائیل کے دورے کے بعد سوڈان پہنچے اور یہ امریکہ اور سوڈان کے درمیان ایک عرصہ میں پہلی براہ راست سرکاری پرواز ہے۔ پومپیو امریکہ اور سوڈان کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پہنچے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور حکمران کونسل کے سربراہ عبد الفتح البرہان سے ملاقات کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ سوڈان میں اقتدار کی جمہوری طریقے سے منتقلی نسلوں بعد میسر آنے والا بہترین موقع ہے۔ سوڈان اس وقت معاشی بحران سے دوچار ہے اور سوڈانی حکومت حاکم جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ انہیں دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکالے، کیونکہ اسی وجہ سے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے عالمی برادری سے قرض نہیں لے سکتے۔
پومپیو کے حالیہ دورے کے بعد اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ملکوں کے تعلقات بھی بحال ہو گئے اور اب مزید عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فروری میں بحران نے اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے یوگینڈا میں ملاقات کی تھی جس پر سوڈان کے ہزاروں افراد نے احتجاج کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی۔ اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سوڈانی وزیر اعظم نے وضاحت دی کہ سوڈان اور اسرائیل کے تعلقات میں فوری بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس بیان کے بعد سوڈان پر اسرائیلی طیارے پرواز کرنے لگے تھے۔ سوڈان میں اسرائیل سے تعلقات کو حساس معاملہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ سابق حکمرانوں کے دور میں سوڈان کے اسرائیل سے کشیدہ تعلقات رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سوڈانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے فیصلے کو دلیرانہ اور بے باک اقدام قرار دیا تھا، جس کے بعد انہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ مائک پومپیو سے ملاقات میں عبداللہ حمدوک نے کہا کہ عبوری حکومت کے پاس اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور اس معاملے کو اس عمل کی تکمیل کے بعد حل کیا جائے گا۔ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے حکمران کونسل اور حکومت کا قیام ہونا ابھی باقی ہے۔ سوڈانی حکومت کے ترجمان فیصل صالح نے کہا کہ وزیر اعظم نے امریکی انتظامیہ اور عہدیداران سے ملاقات کی تاکہ سوڈان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کے معاملے کو اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے معاملے سے بالکل الگ رکھا جا سکے۔ دہشت گرد گروپس کی معاونت اور درفر میں خانہ جنگی کے سبب امریکہ نے 2017 میں سوڈان پر پابندیاں عائد کر دی تھی، اور اس کے بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو جو تھے انہوں نے جا کر آج بحرین کے رائل فیملی اور ٹاپ آفیشل سے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ٹاپ آفیشل سے انڈور میٹنگ کی۔ اس کا ابھی تک کچھ بیانیہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے بعد 6 بجے کے لگ بھگ مائک پومپیو کی ٹویٹ آئی اور وہ اس وقت یو اے ای کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ احمد قریشی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ احمد قریشی صاحب، جو 2017 سے سینکشنز اور جس طرح سوڈان کی معیشت کا حال، اس کے بعد ان کی حکمرانی یعنی منتقل ہونا اور امریکہ سے اس کے ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہیں اور پابندیاں بھی ہیں، اس کو جوڑا جا رہا تھا کہ مائک پومپیو کی وزٹ اور تقریباً دیگر ممالک کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بحال کریں۔ پہلے سوڈان کے وزارت خارجہ کے ترجمان کو سبکدوش کرنا ایک بیان کے اوپر، اور اب ان کے وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بحرین کا کیا معاملہ ہے؟ اور یو اے ای جو F-35 جیٹ جو لینے تھے اس کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بیچ میں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، طاقت کا توازن نہیں رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ملاقات بنجمن نیتن یاہو کی اسٹیبلشمنٹ سے منسوخ کر دی یو اے ای نے۔ سارے منظرنامے کو آپ بیان کیجئے گا سر۔ بالکل، سوڈان کے لیے امریکی وزیر خارجہ کا ان کے ملک آنا یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ سوڈان کی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے وہ بحال ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی وزٹ بھی جو ہیں وہ کسی حساب کے بغیر نہیں ہوتی، اور آپ کو یاد ہے کہ جب اوباما انتظامیہ کے اندر، میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب پاکستان کے ہمارے تعلقات خراب تھے امریکہ کے ساتھ، تو صدر اوباما جو ہے اس خطے میں 2 چکر انہوں نے افغانستان کے لگائے، 2 بھارت کے لگائے اور پاکستان سے گزر گئے۔ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ نان نیٹو ایلائی تھا امریکہ کا بش انتظامیہ کے دور میں، لیکن صدر اوباما نے جو ہے وہ ایک پیغام دنیا کو پہنچایا کہ امریکی حکومت جو ہے وہ نالا ہے اور ناراض ہے پاکستان سے۔ تو یہ اس طرح کا وزٹ کرنا، دورہ کرنا امریکی وزیر خارجہ کا سوڈان، اور ایسا ملک جس پہ سینکشن لگے ہوئے تھے، جو ٹیرر کی ان ممالک کی لسٹ میں تھا جو دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی کنسیشن ہے امریکی حکومت کی طرف سے اور پیغام ہے ایک اچھا سوڈان کے لیے۔ تو ایک تو یہ ان کی فیور میں چیز ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سوڈان کی حکومت نے پہلی دفعہ اجازت دی کہ ایک ڈائریکٹ فلائٹ تل ابیب سے، اسرائیل سے ڈائریکٹ خرطوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ آئے سوڈان۔ تو یہ پہلی مرتبہ جو ہے ایسا ہو رہا ہے کہ سوڈان نے جو ہے ایک ایکسیپٹ کیا اور ایگری کیا کہ اسرائیل سے براہ راست جو ہے ایک طیارہ آئے، جو وہ طیارہ جس کے اندر امریکی وزیر خارجہ اور ان کا وفد شامل تھا۔ تو یہ 2 بڑی چیزیں جو ہیں پس منظر میں ہو گئی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، جو سامنے والی باتیں ہیں کہ جو اسرائیل کی جو حوالے سے جو بات ہے، اور کچھ بہت ساری جو ہے باتیں پیچھے چل رہی ہیں۔ یقیناً امریکی وزیر خارجہ کا فلائی، آپ کو پتہ ہے بہت لمبا فاصلہ ہے تل ابیب سے خرطوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک، بہت بڑا فاصلہ ہے، اور اصل جو وزٹ تھی
جو ٹرپ تھی امریکی وزیر خارجہ کی وہ ہونی تھی اسرائیل، اور اسرائیل کے بعد جو ہے انہوں نے جانا تھا خلیجی ممالک کی طرف، لیکن جو ہے یہ پلان چینج ہوا اور خرطوم سودان کی طرف پہلے گئے، پھر بعد میں خلیج ممالک کی طرف آئے. تو اور یہ آپ دیکھیں کہ پہل بھی جو ہے یعنی فوقیت جو ہے اور پرائیورٹی جو ہے وہ پہلے سودان کو دی گئی. تو سودان ایک تو ڈائریکٹ فلائٹ ہو گئی تل ابیب سے خرطوم، پہلی چیز. سیکنڈ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا آنا، یہ الگ بات ہے، بحث ہے کہ وہ سودان مانا یا نہیں مانا، لیکن امریکی وزیر خارجہ کا آنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک اقدام ہے امریکی حکومت کی طرف سے سودان کی حکومت کے لیے. اور تیسرا اب جو اسرائیل کے حوالے سے ہے تو پیچھے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور چل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سودان کے وزیر اعظم ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ ایک ملاقات میں بیٹھ کے امریکی وزیر خارجہ سے کمٹمنٹ نہیں دے سکتے وہ جب تک وہ اپنی کابینہ اور پارلیمنٹ اور اپنے ملک کے جو بھی ادارے ہیں ان سے مشورہ نہ کریں. تو انہوں نے جو وزیر اعظم نے، جو آپ کو پتہ ہے ڈپلومیٹک زبان میں ہر لفظ کا اس کی میننگ بہت ہوتی ہے، تو جو مینڈیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے وزیر اعظم سودان نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں، ہم اس پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں بیٹھ کے اکیلے بحیثیت وزیر اعظم فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے مینڈیٹ نہیں ہے. اور مینڈیٹ کہاں سے آتا ہے؟ کابینہ سے آتا ہے اور پارلیمنٹ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے کہ وہ جا کے ابھی مشورہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی باتیں ضرور چل رہی ہیں جن کی بنیاد پر امریکی وزیر خارجہ جو ہے وہ آیا ہے خرطوم. ورنہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کہ ایک دہشت گرد کی لسٹ میں جو ملک ہے اس کے دارالحکومت آنا امریکی وزیر خارجہ کا مفت میں نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہے پیچھے جو چل رہا ہے. بحرین جو ہے وہ آلریڈی ان کے خلیجی ممالک کے بہت سارے ممالک ہیں مسلمان جن کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل سے نہیں ہیں لیکن تعلقات ضرور ہیں. اور بحرین کی حکومت نے پہلے بھی جو ہے جو امارات اور اسرائیل کا جو پیس اگریمنٹ ہوئی تھی اس کو بہت گرم جوشی سے ویلکم کیا، اور باقاعدہ بحرینی وزارت خارجہ نے جو ہے وہ بیان نکالا تھا اس میں. تو وہ بحرین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایسا اقدام مفت میں نہیں اٹھاتا، کوئی نہ کوئی اس میں لین دین ضرور ہوتی ہے. بحرین کی بھی کوئی لین دین ہوگی اس میں جو پبلک میں ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے، اور اس پہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہوں گے. F-35 کا جو ہے جو ایشو ہے آج اس میں بڑی بحث ہوئی ہے امریکہ کے اندر بھی، اسرائیل میں بھی، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا میڈیا میں بنا ہے. اور یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے جب یہ بات آئی کہ شاید اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس بات پہ کہ امریکہ F-35 جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو دے، تو اس کے فوراً بعد اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اور بینی گینٹس جو کہ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے، بینی گینٹس جو ہیں بہت ایک وزنی سیاستدان ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ خود پہل کی اور فون کیا امارات کے وزیر دفاع کو، اور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے شاید کلیریفائی بھی کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم خلاف ہیں. اور اب وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک وفد شاید اسرائیل کا جس کے اندر کافی سینئر ان کی ڈیفنس منسٹری کے جو حکام ہیں وہ ابو ظبی کا وزٹ آج میرے خیال میں کر رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں. اور تو اس میں یعنی کافی موومنٹ ان چیزوں کے اندر ہو رہی ہے. تو آپ کہہ رہے سیٹ بیک نہیں ہوگا، یہ جو پروسیس چل رہا تھا وہ کمپلیٹ ہوگا، ایسا تاثر جو دیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ شاید جو مائک پومپیو کی وزٹ ہے وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی اور یو اے بھی پیچھے ہٹ جائے گا جب تک F-35 نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، جو فیصلہ تھا 13 اگست کا وہی آگے کرے گا، اور یو اے کی بات مانی جائے گی؟ کیا اس کو ملے گا؟ توازن خراب نہیں ہے جو اسرائیل کہتا ہے کہ توازن خراب ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر توازن خراب ہونا تھا تو اسرائیل سے بہت قریب تقریباً 150 کلومیٹر دور اسرائیل کے بارڈر سے 150 کلومیٹر دور ایک ایئر بیس ہے سعودی رائل ایئر فورس کی، اور اس میں انتہائی ایڈوانس F-15 ایڈوانس طیارے ماڈل جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو کہ محض 150 کلومیٹر فاصلے پر ہیں. اور یہ ریڈ سی جہاں پہ سعودیہ اور اردن اور اسرائیل کا بارڈر، سمندری بارڈر جو ہے آپس میں ملتا ہے، تو وہ قریب ترین علاقہ ہے. یعنی آج میں پڑھ رہا تھا کسی اسرائیلی
डिफेंस एनालिस्ट ने लिखा हुआ था कि ये F-35 का इशू इतना बड़ा नहीं है जितना मीडिया में बनाया जा रहा है, और उन्होंने सबूत ये दिया कि हमारा सऊदी बॉर्डर जो है एयरफोर्स बेस 150 किलोमीटर दूर है, उस पर इंतहाई एडवांस तैयारे खड़े हुए हैं, तो वो अगर हमारे लिए खतरा होता बैलेंस का, पावर का, तो ये सऊदी तैयारे ज्यादा खतरा होंगे बनिस्बत उन F-35 के जो 2000 किलोमीटर दूर जो है यूएई में खड़े हुए हैं। और आपको पता है यूएई जो है बहुत दूर फासले पे है इसराइल से। तो इस पे भी इसराइल में भी बड़ी बहस हुई है कि ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है F-35 जो है कि वो बैलेंस खराब होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कोई इसराइल पे हमला तो नहीं करना, तो और ना उनका कोई बॉर्डर मिलता है, ना उनका कोई आता है, तो इसलिए ये इतनी बड़ी इशू नहीं है और मेरे ख्याल ये हल हो जाएगी। पीछे कोई ऐसा इशारा नजर नहीं आ रहा कि कोई पीछे हटने जा रहा है। और आप ये भी देखें ना, आखिर में यही इसी पे मैं बात खत्म करता हूं कि जैसे ये मसला सामने आया था तो इसराइली वजीर दिफा ने खुद फोन उठाया और बराह रास्त फोन किया अपने इमाराती काउंटर पार्ट को उनके खदशात दूर करने के लिए कि हम आपके खिलाफ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब दोनों हल करना चाह रहे हैं, तो अगर हल करना चाह रहे हैं तो हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब, सीनियर तज्जियाकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में आपको बताएं कि आज वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि दरामदशुदा गंदुम की पहली खेप कराची में लंगर अंदाज हो गई है। आइंदा 2 रोज में मजीद गंदुम पहुंच जाएगी। दरामदी गंदुम मार्केट में पहुंचने से कबल ही कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। वफाकी वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक सैयद फ़खर अमाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अशिया ख़ुरनोश बिलखुसूस आटे और चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए मुसलसल कोशां हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिन्होंने मसनूई बहरान पैदा करके कीमतों में इजाफा किया और बराह रास्त अवाम मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि गंदुम की पहली खेप कराची में लंगर अंदाज हो गई है और मार्केट दरामदी गंदुम पहुंचने से पहले कीमतों में 100 से 150 रुपए तक की कमी आ गई है। सितंबर में मजीद गंदुम आने से कीमतों में खासी हद तक कमी वाक़ई होगी। सितंबर के आखिर तक 4,88,000 गंदुम जो है टन गंदुम उसकी खेप पाकिस्तान पहुंच जाएगी और इसका मकसद अवाम को रिलीफ फ्राहम करना है। लेकिन दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम और वजीर आला को मालूम करना चाहिए कि बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT की ठंडी बस में लोग पेट भरकर सफर करते हैं या भूखे रहते हैं। पेशावर हाईकोर्ट में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। सूबाई वजीर खुराक कलंदर लोधी, सेक्रेटरी महकमा खुराक DC पेशावर और एडवोकेट जनरल पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया कि आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, लोग आटे के लिए चीख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वजीर खुराक हैं, आपको ये चीजें देखनी चाहिए। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि BRT की इफ्तिताह से मसाइल हल नहीं हुए। वजीर आजम और वजीर आला जब आते हैं तो उनको मालूम करना चाहिए कि लोगों के मसाइल क्या हैं। वजीर आजम और वजीर आला को मालूम करना चाहिए कि BRT की ठंडी बस में लोग पेट भरकर सफर करते हैं या भूखे होते हैं। उन्होंने मजीद कहा, जस्टिस साहब ने मजीद कहा कि काबीना इजलास में इस मसले पर बात करें, इसका कोई हल निकालें। साल भर यह मसला चलता रहता है कि पंजाब हमें आटा दे रहा है और पंजाब आटा नहीं दे रहा। इस पर वजीर खुराक कलंदर लोधी ने कहा कि आटे का मसला जल्द हल करेंगे। गंदुम दरामद करने की मंजूरी दी है। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि जो गंदुम दरामद की जा रही है वो म्यारी होनी चाहिए, 2 नंबर नहीं। जो मसाइल इस साल हैं आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत इस मसले को हल करे। सूबे में काश्तकारी के लिए जमीन बहुत है लेकिन हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि काश्त के लिए इतनी जमीन है कि हम गंदुम दूसरे मुमालिक को बरामद करते हैं लेकिन हुकूमत गंदुम अब दरामद कर रही है। यह नहज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर आ चुकी है। आज की टॉप स्टोरी से इतना ही, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।